کی ابتدا ہو کہ اختتام، دونوں موقع پر خوشیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے اور خاص طور سے اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج ختم بخاری کا اہتمام ہوا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو میزان عمل کے بیان پر ختم کیا، اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ حضرات حدیث کی کتاب بخاری شریف بھی پڑھ چکے اور اخیر میں جب پہنچے تو آپ اپنے میزان عمل کا جائزہ لیں اور اس پڑھنے میں کتنا قرب الہی حاصل ہوا، یہ سب اپنے اپنے طور پر لوگ اندازہ کر کے اپنے دل میں اس کو جگہ دیں۔ بس اب یہاں پر امام بخاری نے حدیث میزان پر کتاب کا اختتام کیا، اسی مناسبت سے ایک آیت کو ترجمۃ الباب کا درجہ آپ نے دیا، فرمایا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزانیں قائم کریں گے عدل نافذ کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ میزان ایک نہ ہوگی بلکہ میزان عمل کی تعداد کثیر ہوگی، اسی لیے تو قرآن میں الموازین کہا گیا، لیکن ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ کثرت عمل کی وجہ سے موازین ہی کہا گیا کہ اعمال ہر طرح کے، خواہ وہ اعمال قلوب ہوں اور اعمال جوارح ہوں یا اعمال لسان، سب کے سب اعمال وزن کیے جائیں گے۔ تو جب ہر طرح کا عمل وزن کیا جائے گا تو ہر وزن میں اس میزان کا ایک نام ہوگا کہ اس نے اقوال وزن کیے، افعال وزن کیے، افعال قلوب وزن کیے، افکار اور تصدیقات و تصورات سب کا عمل ہوا، تو اس اعتبار سے سب کا وزن ہوا تو موازین فرمایا گیا۔ یہ تعبیر ایک کی گئی ہے، مگر میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میزان عمل متعدد اور مختلف ہوں، کہ کسی میزان عمل سے آدمی کی فکر کو وزن کیا جائے، کسی سے اقوال کا وزن کیا جائے، کسی سے افعال کا وزن کیا جائے، اور افعال بھی مختلف انواع کے ہیں، افعال قلوب بھی ہیں، افعال جوارح بھی ہیں، اور وہ افعال بھی ہیں
کے اقوال کے خانے میں داخل کیے جاتے ہیں. تو اس لیے اب وہ جو سب کا بدن ہونا ہے تو اس کثرت اوزان کے اعتبار سے اس کو میزان کو تہجد میزان کے درجے میں رکھا گیا، یا یہ کہ ہر ایک طرح کے عمل کے لیے ایک الگ میزان ہوگا، اقوال الگ میزان پر وزن ہوں گے اور افعال قلوب الگ میزان پر، افعال جو نگاہ سے ہوتے ہیں، آغاز کانوں سے ہوتے ہیں، تو یہ سب مختلف ہیں، ان کے لیے الگ الگ میزان رکھی جائے، یہ بھی امکان ہے. اور یہ بھی امکان ہے کہ ایک ہی میزان ہر طرح کا وزن لے لیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گرمی کا وزن لینے کے لیے تھرمامیٹر اور کسی چیز کا وزن لینے کے لیے بتکھرے والی ترازو، آدمیوں کی گفتگو کا وزن کرنے کے لیے عقل و فکر کی ترازو، یہ سب مختلف چیزیں ہیں، مختلف میزانیں اس کے لیے ہیں. تو یہ موازین اس اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمیوں کی فکر کے لیے ایک میزان کہ افکار کا وزن کیا جائے، افعال قلوب کا وزن کیا جائے، افعال جوارح میں ہر جارحہ کا عمل الگ الگ، کان کا الگ میزان، آنکھ کا الگ میزان، زبان کا الگ میزان، زبان سے مراد اخبار. تو یہ سب الگ الگ میزان اللہ قائم فرمائے، یہ بھی ممکن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے موازین کہا گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور یہ بھی ہے کہ ایک ہی میزان مختلف عمل کر رہا ہے تو اس کو متعدد کر حکم میں رکھ کر جمع کرنے میں استعمال موازین کہا گیا. یہ بھی امکان ہے. بہرحال جو بھی صورت ہمیں اس میں زیادہ وقت نکالنے کی کوئی حاجت نہیں. اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم میزانیں قائم فرمائیں گے قیامت کے دن. القسط عدل قائم کرنے کے لیے نمازوں کا مفہوم رکھتے ہیں. القسط میزان عمل کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ تاکہ عدل قائم کیا جائے، یعنی عدل کا مظاہرہ کیا جائے. اللہ کو عدل کر کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. بات ہے میرا رب اس بات سے کہ اس کا علم کسی چیز کا نتیجہ، کسی عمل کا نتیجہ یہ نہیں، بلکہ یہاں اظہار میں آیا تو یہ اظہار کے لیے جیسے قرآن مجید میں علم کا فرمایا ہم نے ایسا یہ کیا کہ ہم اظہار علم کریں، یہ نہیں کہ ہم جانتے
اللہ تعالی عدل سے ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس کے علم کا کوئی اول آخر متعین کرنا یہ بالکل غلط ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کا علم بھی دائمی ہمیشہ سے ہے۔ چلیے اب نبأ الموازین القسط مفعول لہو ہے، معنی یہ ہوا کہ میزانیں ہم قائم کریں گے اب ظاہر کرنے کے لیے سب یوم القیامت یہ لام وقت دے دیے ہیں، تو اس لیے قیامت کے دن یہ ہم کام کریں گے۔ اور اس بات کا بھی کیا یہ دوسرا جو ہے ترجمۃ الکلام کا پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت کا حصہ ہے، چلیے، اور یہ دوسرا ترجمۃ الباب ہے، اعمال بنی آدم وقولہم دونوں طرح سے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ترجمۃ الباب اگرچہ دوسرے درجے میں ہے مگر یہ حد پہ تفصیل ہے تاکہ وہ تفصیل ہو جائے کہ ایسا ہمارا بنی آدم کہ بنو آدم کے تمام ہمارا بنی آدم، تو بنی آدم میں ہمارا بنی آدم یہ جبر اضافت ہے کہ ہمارا کی اضافت بنی کی طرف اور بنی کی آدم کی طرف، تو یہ مطلب ہوا کہ تمام بنو آدم کے جملہ اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن کیسے ہوگا عمل کا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وزن کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا ترازو بھی ہوتی ہے وزن کرنے کے لیے، مگر اقوال اس ترازو میں وزن نہیں ہو سکتے۔ آپ پورا قرآن مجید تلاوت کر کے جائیں بنیے کی دکان پہ اور کہیں کہ کتنا میں نے جو ایک خط قرآن پڑھا اس کا کتنا وزن ہوگا، کیونکہ کوئی ترازو نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ میزانیں قائم رکھی ہیں جس پر وزن ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن جس میزان پر وزن کیا جائے گا اس کو جمع کرنے میں استعمال کیا گیا نبأ الموازین کہ اقوال کے وزن کی ترازو الگ اور فکروں کی الگ، وزن کی حرارت اور اس کی یبوست، رطوبت، اس کی برودت وغیرہ ہر چیز کا وزن اسی طرح ہوگا جس طرح سے کہ ہم اپنے زمانے میں رکھتے ہیں۔ جب حرارت اور حرارت کا برودت کا آپ کو جب وزن سے موازنہ کرنا ہوتا ہے تھرمامیٹر کہلاتے ہیں، ایک الگ ترازو کی ہوئی وزن کرنے کی، اسی طرح کتنی یبوست ہے اور کتنی رطوبت ہے اس کے لیے بھی پیمانہ بنایا گیا سائنس میں، اور اسی طرح اور
بھی چیزیں ہیں تو وہ سب ہے الگ الگ. تو یہ کہنا ہے کہ میزانیں قائم کی جائیں گی تو یہ اعتبار سے کہ جیسا عمل ویسی میزان اس کے لیے ہوگی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر عمل کے الگ میزان ہو. جیسے آدمی بولتا ہے تو افواہ کے لیے ایک الگ میزان, اسی طرح وہ سانس لیتا ہے اور سنتا ہے اور بھی چلنا پھرنا حرکت کرنا سکون کو اپنے اوپر نافذ کرنا یہ سب الگ ہے. ہو سکتا ہے کہ مختلف مگر یہ متضاد معنی عربی میں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ یہ متضاد معنی جیسے بلا بلا کے معنی مصیبت اور بلا معنی انعام اور نعمت دونوں متضاد معنی بلا کا متضاد معنی. اسی لیے جلالت پڑھیے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ. فِي ذَلِكُمْ مشعر علیہ ذکر کیا اس کے بعد کا بلاء انعام اور مصیبت جو تفصیل وہاں پر تو بلاء مصیبت کے معنی نہیں انعام کے معنی متضاد کے معنی. اسی طرح کرم ہے جس کے معنی ظلم اور کس کے معنی عدل دونوں معنی آتا ہے. سمجھ آیا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ قسط کا یہاں پر جو معنی لیا گیا ہے وہ عدل کا معنی ہے. اور پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ بنو آدم کے اعمال اور قولوں یہ قول واحد رکھا مگر برابر سے اقوال جو کہ بدتر سے ایک جمع کا معنی لینا ہو تو اس کو جمع کرنا کوئی ضروری نہیں. قول تو پہلے فرمایا بنا کے معنی قرآن مجید میں استعمال ہوا تینوں بالقسطاس المستقیم. تو یہاں قسطاس کے معنی ترازو دیا اور یہاں حضرت مجاہد فرماتا ہے کہ قسطاس عربی لفظ نہیں ہے بلکہ رومی سے عرب میں آیا. تو اس رومی زبان میں اس کا معنی عدل ہے.
عدل برابر صحیح ہونا. یہ رومی زبان میں عدل کے معنی ہے. اور وہ جو قول اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قسط مقصد کا مصدر ہے. مقصد کا مصدر جب ہوتا ہے تو وہ عدل کے معنی میں ہوتا ہے. کیوں کہ مصدر کا مطلب یہاں پر استحقاق والا مصدر ہے، بلکہ یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ماخذ مقصد کا ماخذ ہے، ورنہ مقصد کا مصدر جو فعل اور مصدر وغیرہ بولے جاتے ہیں وہ مصدر اگر قرآن ہے تو یہ مقصد کا مصدر اقصاد ہوا. آیا وہ معنی نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر ماخذ کے معنی میں کہ مقصد کا ماخذ ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ اس آیت میں دو متضاد معنوں میں اس معنی میں ہے جو عدل کے معنی میں ہوتا ہے. عدل کے معنی میں وہ لیا گیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ القسط المقصد وهو العادل. قسط مقصد کا ماخذ ہے. کون سا قسط؟ وہ جو کہ موادین القسط میں قسط آیا. اس جگہ اس آیت میں قسط کا معنی عدل ہے. سمجھ آیا؟ اور یہ مقصد کا اس میں قسط کا ماخذ ہے. تو ماخذ کا معنی یہ نہیں کہ استحقاق والا، بلکہ ماخذ کا معنی اسی سے یہ بڑا ہے، چاہے ایک درجے میں ہے چند درجوں میں. مقصد یہ عادل کے معنی میں، اور قسط کو اگر اس میں فاعل مجرد میں بنائے تو قاصد ہوگا. اس وقت اس کے معنی ظالم. سمجھ میں آیا؟ قاصد معنی ظالم. قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاصدین جنت کا ایجنٹ ہے. تو یہ قاصد عادل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ظالم کے معنی میں. اور اگر عادل کے معنی میں جس سے استحقاق کرنا ہو تو بعد افعال میں لے جانا مقصد. سمجھ آیا؟ عادل کے معنی میں مقصد آئے گا، یہ ظالم کے معنی میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متضاد معنی تو ہے، مگر جب اس کا فاعل بنایا جائے گا تو عادل کے معنی میں بعد افعال سے اس میں فاعل بنے گا. اور ظالم کے معنی میں اگر وہ قسط لیا جائے تو اس میں فاعل مجرد سے بنے گا. قاصد وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. سمجھ آیا؟ تو یہ قسط کے معنی میں. مگر باب افعال میں اطلاق جو آتا ہے وہ دونوں معنی میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے عدل کے معنی میں ہوتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. تو یہ اس طرح کی ہوتی. چلیے امام بخاری کہتے ہیں کہ مصدر جو آیت میں آیا وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قسط مقصد کا مصدر ہے جو عادل کے معنی ہے. لیکن اگر قاصد
لیا جا قسم سے اس میں فاعل تو وہ ظالم کے معنی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب ذرا اس کو دو لفظوں میں سمجھیے کہ واضح افعال سے اس میں فاعل ہوگا سب تو وہ عادل کے معنی رکھتے اور غلامی مجرد سے اس میں فاعل ہوگا تو ظالم کے معنی رکھتے. آپ سمجھ آئی؟ یہ خلاصہ کلام ہوا. اب امام بخاری اپنے حدیث تقریر کرتے ہیں میزان عمل کے متعلق کہ یہ قرآن مجید میں کی جو آیت آپ نے ترجمۃ الباب میں ذکر کی جو موازین کا لفظ آیا جو میزان کی تو میزان عمل کا بیان اس حدیث میں ہوگا. کیسے امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن عزام قال حدثنا محمد بن سعيد ہمارا تفسیر کا قال عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. احمد بن عزام الاسلام دونوں طرح سے ایک لغت آئی ہے. نام ہے یہ علم اس کا بھی ان کو کہتے تھے اچھا جیسے اللہ پڑھے انسان جو چلو احمد ابن اشکاف نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا یعنی احمد ابن اشکاف نے کو محمد حدیث سنائی روایت لے کر ہمارا انتخاب ہے اور ہمارا انتخاب ہے. یہ روایت ابو زرعہ سے ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ جو روایت آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ روایت کہاں سے تھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال انا ابي زرعه انا ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن إلى رسول كلمتان جو جملے ایسے ہیں جو وقت اعتراضی کرنا نام اور سچ ایجاد حضرت علی کے بعد کے اخیر دور خلافت میں سمجھا ہے. کلمہ اور کلام کی اصطلاح اخیر دور میں اسی لیے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے جو جملے ہیں مگر اس کو کلمہ طیبہ کرے بتا جو جملے یہ مانا کیونکہ کلمہ اور کلام دونوں کا لغت عرب میں معنی ایک سمجھائے. گفتگو کے معنی میں کلمہ بھی آتا اور کلام بھی آتا ہے جو انشاء یا خبر پر مشتمل ہوتا ہے. کلمہ جو جملے ایسے ہیں کہ حبیبتان جو بہت معلوم ہے رحمان کی بارگاہ میں. رحمان کہا حبیبتان اللہ اس لیے کہ ایک فائدہ تو قافیہ نہیں کا اس کو سجا کرنا چاہیے. کلمتان
حبيبتان والكلمتان حبيبتان إلى الرحمن كلمتان حبيبتان إلى الله إلى الله یہ معنویت سے بھی ہو مگر واقعہ سزا نہ بن سکے حبیبتان إلى الرحمن إلى الله في الجهاد إلى الرحمن دو ذاتها ایک تو یہ قافیہ ہو جائے دوسرا فائدہ جو معنوی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں الفاظ کو یا دونوں جملوں کو جو آدمی ادا کر رہا ہے تو اس کے ادا کرنے کی وجہ سے یہ محبوب نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی کی رحمت سے سب ہوتا ہے کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہ جائے گا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله جنت میں کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ رحمت حبیبتان إلى الرحمن تو اس کا ہم دو جملے بولے اور اللہ کو محبوب ہو تو ہمارے بھاشا کی وجہ سے بلکہ اور رحمت اللہ کی اور کسی بھی قول کے محبوب ہونے یا عمل کے محبوب ہونے کا سبب اس کا اسی لیے کہتے ہیں اللہ سب سے زیادہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ ابھی بتا الرحمن اس کا محبوب ہونا یا اللہ کی رحمت سے تو محبوب ہو گئے تو مشکل ہونا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ مشہور ہے اگر اس لیے جہاد کرنا بہت مشکل اور بہت زیادہ نبی سلطان علیہ السلام اللہ کو بہت محبوب مگر رحمت کی رحمت سے ہوگا جب رحمت کا معنی کرتا ہے تو اس کو آسان بھی کرتا ہے ورنہ جس چیز پر رحمت زیادہ ملے اور وہ محبوب کر ہو تو اس کا مشکل ہونا ضروری ہے کیونکہ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آماد میں جو مشکل ہے وہ محبوب کر جاتا ہے وکیل ابا حرم نظام وہ دونوں جملے زبان پر بڑے آسان اور اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے اس لیے کبھی فتح الانسان زبان پر بہت ہلکے مگر جس میزان عمل سے جزا کا اندازہ لگتا ہے اس میزان عمل میں اس کا بڑا وزن ہے
ثقیلتان بہت بوزن میزان میں. وہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و تعظیم کے دو الفاظ. لیکن پہلا لفظ سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا لفظ سبحان اللہ العظیم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ، یہ ایک جملہ وہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا جملہ. مگر پہلی جو بات میں نے کہی میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اللہ کی باقی اس کے کمالات کے بیان کے ساتھ تسبیح سے اللہ کا بے عیب ہونا بیان کیا جاتا ہے، اور حق سے تمام کمالات کا متصف ہونا، تمام کمالات سے اللہ کا متصف ہونا یہ بیان کیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ ہر عیب کے پاک ہے، بے حد سے اور پاک ہونے کے ساتھ تمام کمالات سے متصف ہے، جامع کمالات. چلیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں سبحان اللہ میں اللہ کی عظمت کی بیان ہے، تو اس لیے دوسرا جملہ ہوا اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی نے عرض کہ میں رزق کی تنگی کا شکار ہوں اور کھانے پینے کے لیے پریشانی ہو گئی، دعا فرما دے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک تقسیم صبح صادق کے بعد تم 100 بار روزانہ پڑھ لو صبح صادق کے بعد. تو وہ تقسیم کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد ایک لفظ اور ظاہر ہے وہ بحمدہ استغفر اللہ. یہ تو وہ صحابی اپنی معیشت کی تنگی بیان کر رہے تھے اور دعا فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھا کرو اور ایک ہفتے بعد میرے پاس آنا. ایک ہفتے تک وہ تسبیح 100 بار مسجد شروع ہونے کے بعد پڑھو اور میرے پاس آ کر کے ایک ہفتے بعد پھر بتاؤ. ایک ہفتے بعد وہ آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ تسبیح روزانہ 100 بار پڑھتا اور اس جب سے پڑھنا شروع کیا اب ایک ہفتے میں اتنا مال ہو گیا میرے پاس کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوئی. ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس تسبیح سے آخر رزق کیوں بڑھتا ہے، تو انہوں نے نکتہ نکالا. فرماتے ہیں صبح کے وقت صبح صادق کے بعد رزق بانٹنے والے رشتے رزق تقسیم کرتے جاتے ہیں. جو شخص ان کو اس طرح ملتا ہے کہ وہی تقسیم پڑھ رہے ہیں جو رزق تقسیم کرنے والے فرشتے وہ تسبیح پڑھتے ہوئے رزق بانٹ رہے ہیں. اور وہی تسبیح پڑھنے والا کوئی انسان ان کو مل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو ہماری ہی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو زیادہ دیتے ہیں.
اسی کو رسول پاک نے فرمایا اپنے صحابی سے تنگی رزق کی شکایت فرمایا یہ تسبیح روزانہ 100 مرتبہ پڑھ اور 1 ہفتے بعد آنا. تو 1 ہفتے بعد آ کر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس رزق اتنا ہو گیا کہ مجھے رکھنے کی جگہ نہیں. اس میں برکت ہے. لہذا حدیث کا متن اور یہ تصویر دونوں ایک ساتھ ہے. تصویر 3 بار میں پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وليلة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فجر کے وقت یہ تسبیح 100 بار پڑھنے کے لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس سے رزق بڑھتا ہے اور تجربہ لوگوں کا ہے کہ رزق بڑھتا ہے. ہمیں بھی کچھ رزقوں سے بھیک مل گئی. تو اس طرح آپ سب لوگ اس تسبیح کو یاد رکھیں اور اس کو موقع ملے تو ضرور پڑھا کریں. سبحان اللہ